مولانا صاحب، جس طرح کہ آپ ویسے ہی جلسے وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور حکومت خلاف تحریک چلا رہے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی بلوچستان سے PDM کے 2 جماعتیں ڈالی، اگر یہاں سے تبدیلی ہوتی ہے کیا عمران خان گورنمنٹ کی خاتمہ بلوچستان سے شروع ہو سکتا ہے؟ اب مجھے چونکہ تفصیلات معلوم نہیں ہے کہ پوزیشن کیا ہے اور جو عدم اعتماد پر دستخط کیے ہیں جن اراکین نے وہ کتنے ہیں، جب ووٹ پڑیں گے تو وہ کتنے ہوں گے، ان تفصیلات کے معلوم ہونے کے بعد ہی پھر کوئی حتمی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ خطے میں امن و امان کے حوالے سے، یا امریکہ کی ابھی بھی مداخلت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک اس کو تسلیم نہ کرے جب تک طالبان کی گارنٹی نہ آ جائے؟ دیکھیے، امریکہ کی جو سپریمیسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ایک شکست خوردہ ملک ہے۔ پورا ناٹو جو دنیا میں سب سے بڑا ایک دفاعی اتحاد تصور کیا جاتا تھا وہ شکست خوردہ ہے۔ شکست خوردہ لوگ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوا کرتے کہ وہ شرطیں لگائیں اور دنیا کو اپنے شرائط پر مجبور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب طالبان حکومت تھی 20 سال پہلے، تو اس وقت افغانستان کے مسئلے پہ چائنا اور روس کی کوئی زیادہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اب ان کی دلچسپی بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے اور خطے پر ان کے کوئی ایسے سیاسی اثرات نہیں ہیں امریکہ اور مغربی قوتوں کے کہ وہ شکست کھانے کے باوجود بھی ہم پہ شرائط لگائیں اور ہمیں مغربی تہذیب کے معیارات پر مجبور کریں۔ جنگ تو یہی ہے کہ ہم مغربی تہذیب کے معیارات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے اپنی اسلامی معیارات نہایت محترم ہیں اور انسانی حقوق میں اسلام کا کوئی بدیل اور مثیل نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب، اگر یہ جیسے PDM تیزی سے چل رہی تھی، بیچ میں جو ٹھنڈ پڑ گئی، اب پھر دوبارہ جو ہے نا PDM نے اپنے اجتماع اور تقاریب کو اجاگر کی ہے، تو یہ کورونا کے اسباب تھے یا سیاسی اپنی جماعتوں؟ بہت اسباب تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کو اپنا ایک ساتھی چھرا گھونپتا ہے تو کچھ وقت کے لیے تحریک متاثر تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن پھر گرمی کا موسم، پھر رمضان شریف، پھر کووڈ، یہ ساری چیزیں کچھ تعطل کا سبب بنتی رہیں ساتھ ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جو جلسے کیے ہیں، چاہے ہم نے سوات کا جلسہ کیا، چاہے ہم نے کراچی کا جلسہ کیا، تو ان جلسوں نے ثابت کیا کہ عوام کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ ہم 26 ستمبر کو اسلام آباد میں ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ملک کے تمام بااثر طبقے جو ہیں اس میں شریک ہوں گے۔ وکلاء کا طبقہ، صحافیوں کا طبقہ، تاجروں کا طبقہ، کسانوں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، یہ ان کے سب کے نمائندے اس میں شریک ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی اس میں آئیں گے۔ تو سب کو اعتماد میں لے کر اور صورتحال سے آگاہ کر کے ایک موقف لے کر ہم آگے جانا چاہیں گے۔ صرف PDM کی جماعتیں تو بہرحال کمیٹڈ ہیں آپس میں، لیکن ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ جو ہمارے متاثرہ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ شامل ہوں اور ان کو تحریک کا حصہ بنائیں۔ مولانا صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ PDM میں کوئی ذاتی چراغوں پہ یقیناً آپ کا مثال PPP کی طرف تھا، تو آپ مزید جو جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کتنے پر امید ہے کہ وہ آخر تک PDM کے ساتھ رہیں گے؟ کوئی کسی قسم کا ایسا تاثر نہیں ہے PDM سے کسی کے علیحدگی کا، تو اس قسم کا آپ لوگ صحافی ہیں اس لیے احتمالات پیدا کرتے جائیں گے۔ مولانا صاحب، ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جس طرح ہوئے تو اس میں تو حکومت کو ناکامی، حکومت کی کوشش بھی الیکٹرانک مشین کی ہے جسے مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی اس طرح کر رکھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کنٹونمنٹ ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو، ہمارے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر کہیں پر کسی دوستوں نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ہیں تو اپنے طور پر کیے ہوں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام اور PDM کا جو سب سے بنیادی اور اساسی مطالبہ ہے وہ عام انتخابات کا ہے، جنرل الیکشن کا ہے۔ بلدیاتی الیکشن ہمارا موضوع نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ تو ایسے تجربہ کر رہے ہیں اور تجربہ بھی ان کا ناکام ہو گیا ہے کہ اس میں بری طرح شکست ہوئی ہے حکومتی پارٹی کو بھی۔ تو اس لحاظ سے جہاں تک حکومت کی طرف سے مشین لایا جا رہا ہے، یہ مشین دھاندلی کی ایک منصوبہ بندی ہے پیش کی، تو یہ پیش کی منصوبہ بندی پھر وہ حکومت ہمیں منصفانہ الیکشن کی امید دلاتی ہے
کہ جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو، دھاندلی کی پیداوار حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، چاہے کہ ہم ان کی انتخابی اصلاحات کو تسلیم کریں گے، ہم بالکل مسترد کریں گے اس کو، اور کسی قیمت پر ان کے شرائط پر ملک میں انتخابات کی اجازت نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب اگر ان ہاؤس کوئی تبدیلی اس طرح کی بلوچستان سے اگر آتا ہے وفاق کی طرف بھی، آپ ان کا ساتھ دیں گے یا آپ اپنے موقف پہ ان ہاؤس؟ جب ایسی تجویز آئے گی اس وقت غور کریں گے اس کے اوپر کہ وہ کس پارٹی کی خواہش ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے 6 ممبران کے ساتھ، تو لائیں نا پھر عدم اعتماد کی تحریک، جو عدم اعتماد ہماری رائے بڑی عقل کی رائے، بڑی یہ رائے تو پیش کریں نا، پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ؟ ہمیں تو وہ تانا دیتے ہیں کہ استعفے تو کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو عدم اعتماد پھر کیوں پیش نہیں کرتے؟ کرو نا پھر، تکڑے ہو تو تم۔ آپ لوگ ساتھ دو گے؟ جی، ہمارا عدم عدم اعتماد حضرت اس وقت دی جاتی ہے 6 ممبران پر عدم اعتماد کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس سے بڑی حماقت اور دنیا میں نہیں ہے کہ آپ کے پورے ایوان میں 6 ممبران ہوں اور آپ کہیں کہ عدم اعتماد لاؤ۔ جب آپ ڈپینڈ کرتے ہیں ایک دوسری کمپوننٹ پارٹی کے اوپر، تو پھر آپ ان کے فلسفے کو تسلیم کریں کہ آپ 6 ممبران کی بنیاد پہ، تو ایسا ہے کہ آپ کے 6 ممبران ہوں اور آپ کہیں کہ 100 ممبران میرے ساتھ مل کر ہم حکومت بنائیں۔ یہ کبھی دنیا میں ہوتا ہے؟ تو حکومت صاحب کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں، صافی سراپائے احتجاج اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ ہم تو سارے پارٹیاں گئے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو نیا نظام اور آ رہا ہے میڈیا کو پر قدغن لگانے کا، ان کا گلا گھونٹنے کا، اظہار رائے کی پر پابندی لگانے کا، تو ہم نے تو میڈیا کے ساتھ اپنی بھرپور یکجہتی اور ان کے موقف کی مکمل حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ Thank you.